حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا قصہ ایمان، جستجو اور حق کی تلاش کی ایک عظیم داستان ہے۔ آپ کا اصل نام روزبہ تھا اور آپ ایران فارس کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی کا سفر حق کی تلاش میں گزرنے والے ایک غیر معمولی راستے کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں آپ نے کئی مذاہب کی پیروی کی اور کئی علاقوں کا سفر کیا، حتیٰ کہ آخرکار اسلام کی سچائی تک جو ہے وہ پہنچے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایران کے ایک جو ہے وہ زرتشتی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد ایک مالدار زمیندار تھے اور سلمان بھی جو ہے وہ زرتشتی مذہب کے ماننے والے تھے۔ آپ اپنے مذہب کی تعلیمات سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، جو زرتشتی مذہب کا ایک اہم حصہ تھا۔ ایک دن حضرت سلمان نے ایک عیسائی جماعت کو عبادت کرتے دیکھا اور ان کا دین آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ نے عیسائی مذہب کی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا اور زرتشتی مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ لیکن آپ کو یہ یقین تھا کہ دنیا میں ایک نیا نبی مبعوث ہونے والا ہے، جس کی نشانیوں کا ذکر پچھلی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ حق کی تلاش میں مسلسل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کئی عیسائی علماء سے ملاقاتیں کی اور ان سے سیکھا۔ ان علماء نے آپ کو عرب کی سرزمین کا رخ کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ غلامی اور مدینہ میں پہنچا۔ عرب کی طرف سفر کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ہاتھوں دھوکے سے غلام بنا لیے گئے۔ انہیں مدینہ میں ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ حضرت سلمان مدینہ میں غلامی کی زندگی گزارنے لگے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور اسلام قبول کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت سلمان نے آپ کی نشانیاں پچھلی کتابوں کی روشنی میں پہچان لی۔ حضرت سلمان کو نبی کی صداقت کا یقین ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی اپنی آزادی کی درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ نبی نے آپ کے مالک سے بات کی اور حضرت سلمان فارسی کی آزادی کی قیمت ادا کر کے آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خاطر کئی خدمات انجام دی۔ آپ کا سب سے مشہور کارنامہ جنگ خندق میں سامنے آیا، جب مدینہ میں قریش اور دیگر قبائل نے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت سلمان نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے تاکہ دشمن کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ یہ حکمت عملی فارس کے جنگی تکنیک سے لی گئی تھی اور اس نے مسلمانوں کو بڑی کامیابی دلائی۔ حضرت سلمان کی شخصیت اور حضرت سلمان فارسی کو علم و دانش کا خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو فارسی، عربی اور کئی دیگر زبانوں پر جو ہے وہ عبور حاصل تھا اور آپ کو دیگر مذاہب کے بارے میں گہرا علم تھا۔ آپ کی زندگی اسلام میں سادگی، تقوی اور علم کے حصول کی عظیم جو ہے وہ مثال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلاف میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا، لیکن آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ حضرت سلمان فارسی کی وفات 35 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات جو ہے وہ مدائن میں ہوئی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ حضرت سلمان کو اسلام میں ایک بلند مقام حاصل ہے اور ان کی زندگی اسلام کی سچائی کی تلاش اور اس کے لیے قربانیوں کی مثال ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی کی کہانی ایسی جستجو کی عکاسی کرتی ہے جو ہر انسان کے دل میں حق کی تلاش کے شوق کو اجاگر کرتی ہے، اور یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان سچائی کی تلاش میں مخلص ہو تو اللہ اسے راستہ دکھا ہی دیتا ہے۔